السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے حالات۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح سکران بن عامر سے ہوا تھا۔ یہ دونوں حضرات مسلمان ہو گئے تھے شروع کے زمانے میں۔ دوسری ہجرت حبشہ میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ سکران بن عامر سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ 10 نبوی یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا جناب ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے گھریلو معاملات کے اندر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ابھی نکاح اور شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان 2 صاحبزادیوں کی دیکھ بھال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اہلیہ جن کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیا میں آپ کے لیے کسی خاتون کے پاس جا کر نکاح کا پیغام دے دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ آپ کس سے نکاح کا پیغام دیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں کو کیا کر دیں، نکاح کا پیغام دے دیں۔ ان کا اشارہ تھا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حیات تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ پہلے خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن کو چھوا ہے، اور دوسرے خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ چاند گر کر ان کی گود میں آ کر گرا ہے۔ تو انہوں نے اپنا خواب اپنے خاوند سے ذکر کیا تو ان کے خاوند نے یہ تعبیر نکالی کہ اگر یہ خواب سچا ہوا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میری وفات ہو جائے گی اور میری وفات کے بعد تمہارا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت خولہ نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو پیغام نکاح دیا تو وہ راضی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے والد زمعہ بن قیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی تقریباً 50 یا 51 سال تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ سعادت آپ عطا کر دیں کہ میں مرتے دم تک اور قیامت کے دن آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاق دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 احادیث مروی ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی دفعہ حج کیا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات موجود تھیں، یعنی جو حیات تھیں وہ موجود تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر یہ کہا کہ میرے بعد تم لوگوں نے گھر میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد زندگی بھر نہ انہوں نے عمرہ کیا نہ حج کیا، حالانکہ کئی سال ان کی زندگی میں حج اور عمرہ کا موقع آتا رہا ہے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں ہوئی۔